کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے یہودیوں کو مغضوب علیہم یعنی دھتکارا ہوا کیوں کہا؟ اور کیا آج کا اسرائیل اس بنی اسرائیل جیسا ہے جسے تورات میں خدا کا چنا ہوا بتایا گیا ہے؟ یہ ویڈیو آپ کو یہودی تاریخ کے ان ڈارک سیکرٹس تک لے جائے گی جو کتابوں میں نہیں ملتے۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ with عامرہ قاضی۔ یہودی مذہب ایک ایسا آسمانی مذہب ہے جس کا دار و مدار زیادہ تر تورات، تلمود اور یہودی رہبائی کے فتووں پر ہے۔ یہ دنیا کا ایسا قدیم مذہب ہے کہ جس کے ماننے والے تقریباً 4000 سال سے مسلسل دنیا میں موجود ہیں۔ یہ مذہب زمانے کے اتار چڑھاؤ اور تاریخ میں اتنے عروج اور زوال سے گزرا ہے کہ مختلف تبدیلیوں کی وجہ سے اصل دین کی پہچان ہی کہیں کھو گئی ہے۔ یہودی مسلمانوں اور عیسائیوں کی طرح اہل کتاب ہیں اور ان کا شمار ابراہیمک ریلیجن میں ہوتا ہے۔ دنیا کے علماء کے اندازوں کے مطابق بہت سارے انبیاء اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے گزرے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بذات خود حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ اسی وجہ سے یہودیوں کو سامی یا سمیٹک بھی کہا جاتا ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی عیسائی، بلکہ وہ اور ان کی اولاد صرف اور صرف ایک اللہ کے ماننے والے اور مسلمان تھے۔ قرآن کریم نے بھی کئی مواقع پر ان کے مسلمان ہونے کی گواہی دی ہے۔ آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسی نسبت سے آپ کی قوم بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی سے، جبکہ دوسرے 10 بیٹے ان کی بقیہ 3 بیویوں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے، اور اس قوم میں انبیاء اور بادشاہوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے ان کا شمار دنیا کے افضل ترین اقوام میں ہوتا تھا۔ یوں تو بنی اسرائیل کی تاریخ کئی ہزار سال پر محیط ہے، مگر اسے مختلف ادوار میں بانٹا جا سکتا ہے، جس میں ابتدائی دور تو وہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق ہے۔ تورات کی کتاب جینیسس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں یہ زمین تیری نسل کو دوں گا، مگر وہ نسلی امتیاز اور شدید غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے اور یہ قوم دین سے دور ہو کر ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو گئی۔ چوری، ڈکیتی، نشہ، زنا، بدعہدی کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین میں بہت سی نئی رسمیں شامل کر دیں جن کا ان کے مذہب سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ان سب برائیوں کے علاوہ یہ لوگ غرور و تکبر میں یہاں تک بڑھ گئے کہ اپنے انبیاء کو بھی قتل کرنے لگے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم میں مغضوب علیہم قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط کا عذاب نازل کر دیا۔ اسی قحط کے دوران بنی اسرائیل مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور آخرکار مصریوں کے غلام بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر کنعان یا موجودہ فلسطین کی قیادت کے لیے منتخب کیا، جس کا ذکر تورات کی کتاب خروج میں کیا گیا ہے۔ خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو کنعان کی طرف لے جائیں، مگر بنی اسرائیل اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے 40 سال تک صحراؤں اور بیابانوں میں بھٹکتے رہے۔ پھر جوشوا یا یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے کنعان یا فلسطین کی سرزمین کو فتح کر لیا اور وہیں آباد ہو گئے۔ اس دور کو بنی اسرائیل کی فتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تورات میں اس فتح کو خدا کے حکم سے جوڑا گیا ہے۔ خدا نے کہا، اٹھو، اس دریائے اردن کو پار کرو اور اس زمین میں داخل ہو جسے میں نے تمہیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے کنعان یعنی فلسطین میں آباد ہونے کے بعد ان پر قاضیوں یا ججوں کے ایک گروپ کی حکومت قائم ہو گئی۔ جب بھی کوئی قاضی شریعت موسوی کی پابندی کراتا تو خدا کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی اور پڑوس کی قومیں مغلوب رہتیں، مگر جیسے ہی کوئی قاضی خدا کا نافرمان یا شریعت موسوی کے خلاف ہوتا تو وہ ذلیل و خوار ہو جاتے، جس کے باعث آس پاس کی قومیں بھی ان پر غالب آ جاتی۔ یہ دور تقریباً 100 سال تک جاری رہا۔ پھر تقریباً 1020 قبل مسیح کے بعد بنی اسرائیل کے اس دور کا آغاز ہوا جس میں حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنتیں عروج پہ پہنچیں۔ یروشلم کو دارالحکومت کے طور پر قائم کیا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی، جو یہودیوں کا پہلا ہیکل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد سلطنت بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، شمال میں اسرائیل اور جنوب میں یہودا۔ ان دونوں ریاستوں کو آشوریوں اور بابل نے فتح کر لیا اور انہیں جلا وطنی کے ساتھ ساتھ غلامی کی زندگی بھی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ دور 586 قبل مسیح سے 539 قبل مسیح تک جاری رہا۔ یہی وہ دور ہے کہ جب بنی اسرائیل کے 10 قبائل ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر دیے گئے، جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئے۔ یہی 10 قبائل بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں کہلاتے ہیں۔
فارسیوں نے جب بابل کو فتح کر لیا اور اہل فارس کا اقتدار فارس سے لے کر فلسطین تک قائم ہو گیا، تب بنی اسرائیل اہل فارس کے قبضے میں چلے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں واپسی اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت ملی۔ بنی اسرائیل کا یہ دور تقریباً 539 قبل مسیح سے لے کر 70 عیسوی تک جاری رہا، جس کے بعد رومیوں نے یہودیوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے 70 عیسوی میں ٹائٹس کی کمان میں ایک بڑی فوج بھیج کر یروشلم پر قبضہ کر لیا اور دوسرے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا۔ دوسرے ہیکل کی تباہی ان واقعات کے سلسلے کی انتہا تھی جو 63 قبل مسیح میں یہودیوں پر رومیوں کے قبضے کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تباہی یہودی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے، جس کے بعد بنی اسرائیل تمام دنیا میں منتشر ہو گئے، جو کہ ڈائسپورا کہلاتے ہیں۔ دنیا میں منتشر ہو جانے کے باوجود یہودیوں نے اپنے مذہبی تشخص اور ثقافتی روایات کو برقرار رکھا، مگر پھر 19ویں صدی میں یورپ میں صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا، جس کا مقصد یہودیوں کو فلسطین میں اکٹھا کر کے ایک ریاست قائم کرنا تھا۔ 14 مئی 1948 کو برطانوی مینڈیٹ کے خاتمے کے بعد بالآخر اسرائیل نے اپنی ایک جدید ریاست قائم کر لی۔ اقوام متحدہ کی تقسیم فلسطین کے باوجود اسرائیل نے مسلسل علاقائی توسیع کی پالیسی اپنائی، جس کے بعد اسرائیل اپنی آبادی، مضبوط معیشت اور متحرک ثقافت کے ساتھ ایک جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ آج کے دور میں اسرائیل اپنی ہائی ٹیک صنعت، جدید فوج، طب، زراعت اور ماحولیاتی ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں بہت ترقی کر چکا ہے اور بین الاقوامی حمایت کے بلبوتے پر فلسطینی علاقوں پر قبضہ بھی جما چکا ہے۔ غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر ظلم، ان کے گھروں کی تباہی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں اسرائیل کے سیاہ کارناموں میں شامل ہیں۔ بین الاقوامی قوتیں اسرائیل کو ان مظالم سے روکنے میں بری طرح ناکام نظر آتی ہیں۔ دوسری جانب مسلمان ممالک اپنے آپس کے مسائل سے باہر آنے کو تیار نہیں۔ قرآن نے بنی اسرائیل کی تاریخ کو عبرت کا سامان قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی تلقین کی ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہودیوں کو مغضوب علیہم اور عیسائیوں کو ضالین کہا گیا ہے۔ آج بھی یہودی قوم اپنے نسلی تفاخر، زمین کے لالچ اور دوسروں پر فوقیت کے جذبے میں مبتلا ہے۔ قرآن پاک کا فرمان ہے، یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ آپ کے خیال میں اس سلسلے میں مسلم دنیا کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو فلسطین محض ایک زمین کا تنازع نہیں، بلکہ امت مسلمہ کے ایمان کا امتحان ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم حکمرانوں کو اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تو کامنٹ میں ہاں لکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی جدید جنگی ٹیکنالوجی اور اس کے پیچھے چھپے صہیونی عزائم پر اگلی ویڈیو بنائیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک کلک لاکھوں کو بیدار کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔